الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الحديث هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر واتخذ الله إبراهيم خليلا تمام قسم کی تعریفات کبریائی بڑھائی کئی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاکیزہ و بابرکت حمد و ثنا کے بعد انگین درود و سلام نبی رحمت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر برادران اسلام بزرگ و دوستو پردہ نشینوں بہن بیٹیوں ذی الحج کا مہینہ جیسے ہی شروع ہوتا ہے مساجد سے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کا تذکرہ شروع ہوتا ہے۔ ہم انشاءاللہ العزیز اللہ کی رحمت اور اس کی توفیق سے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ آج کی خطبہ جمعۃ المبارک میں کریں گے۔ ان کی سیرت تو بہت طویل ہے مگر مختصر اور جامع بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ کوشش کروں گا کہ ان کی سیرت کا ہر پہلو جو ہے وہ بیان کیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ حق سچ زبان پہ جاری و ساری فرمائے، سن کر سنا کر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سیرت میں سب سے پہلے ان کا مقام و مرتبہ ہم بیان کریں گے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا مقام و مرتبہ بہت بلند ہے۔ خود بھی نبی ہیں اور آگے ان کی نسل سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کثیر تعداد میں، سینکڑوں نہیں بلکہ ہزاروں کی تعداد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی اور رسول پیدا کرنے اور انہی کی نسل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی آخر الزماں پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کرنا۔ اسی وجہ سے انہیں جد الانبیاء کا خطاب دیا جاتا ہے۔ جہاں ہم نبی علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہیں
جہاں نبی اسلام کی آل کا تذکرہ کرتے ہیں وہاں ہم سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی آل کو بھی یاد کر رہے ہیں اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا بھی تذکرہ کرتے ہیں۔ ہم دن اور رات میں 5 نمازیں جو فرض ہیں وہ بھی ادا کرتے ہیں اور ان کے ساتھ ساتھ سنت اور نوافل بھی ادا کرتے ہیں۔ تو جب بھی ہم تشہد میں بیٹھتے ہیں تو ہم جہاں نبی علیہ السلام پر درود پڑھتے ہیں وہاں ہم سیدنا ابراہیم علیہ السلام پر بھی درود پڑھتے ہیں۔ جہاں ہم نبی علیہ السلام کی آل پر درود پڑھتے ہیں وہاں ہم سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی آل پر بھی درود پڑھتے ہیں۔ یہ شان اور یہ مقام ہے سیدنا ابراہیم علیہ السلام۔ دوسری شان اور دوسرا مقام آپ کا یہ ہے کہ نبیوں میں سے کسی نبی کی اتباع کرنے کا امت محمد کو حکم نہیں دیا، صرف اور صرف سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی ملت کا، آپ کے نقش قدم پر چلنے کا اللہ نے ہمیں حکم دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، لوگوں ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی پیروی کریں، صرف امت کو حکم نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے میرے اور آپ کے دلوں کی دھڑکن جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی خطا فرمایا، ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا، اے میرے محبوب آپ بھی ابراہیم علیہ السلام کے نقش قدم پر چلیں، آپ ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی پیروی کریں۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 ہستیوں کو ماڈل اور نمونہ بنایا، فرمایا قد قالت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم، لوگوں ابراہیم علیہ السلام وہ ذات ہیں، وہ ہستی ہیں جن کی زندگی بہترین مشعل راہ، جن کی زندگی تمہارے لیے ماڈل اور نمونہ ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے اور آپ کے بھی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا قد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اے میرے نبی کی امتیوں تمہارے لیے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ تو 2 ہستیاں قرآن مجید میں اتباع کے لائق، ان کی زندگی ہمارے لیے ماڈل اور نمونہ بنائی گئی ہیں، اور وہ ہیں سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے علاوہ کسی نبی کی اتباع اور پیروی کرنے کا امت کو حکم نہیں دیا، بلکہ نبی علیہ السلام ایک دفعہ تشریف فرما تھے، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کے پاس آئے اور ہاتھ میں تورات کے چند اورات تھے اور کہا اللہ کے رسول ان اورات کے اندر کتنی اچھی باتیں لکھی ہوئی ہیں۔ نبی علیہ السلام نے اجازت نہیں دی کہ ان کو پڑھیں، انہوں نے پڑھنا شروع کر دیا اور نبی علیہ السلام کے چہرے کا رنگ تبدیل ہو گیا۔ نبی علیہ السلام کے چہرے کی رنگت کو بدلتے ہوئے جب سیدنا ابوبکر صدیق نے دیکھا تو سیدنا عمر فاروق کو مخاطب ہو کر کہا ثقلت کا امک یا عمر، اے عمر تیری ماں تجھے گھوم پائے تو نبی کے چہرے کو نہیں دیکھ رہا۔ فوراً تورات کے اوراق کو رکھا اور کہا رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہا کہ میں اللہ کے رب ہونے پر راضی، دین کے اسلام ہونے پر راضی اور محمد علیہ السلام کے
وہاں میری اور آپ کے پیر مرشد نے کیا ارشاد فرمایا؟ آپ نے فرمایا اے عمر تو تورات کی بات کرتا ہے، اگر صاحب تورات موسیٰ بھی زندہ ہو کے آ جائے ما وسعہ الا اتباعی، وہ بھی میری اتباع کے بغیر کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اور پھر آگے نبی علیہ السلام نے فرمایا اے عمر اگر صاحب تورات موسیٰ بھی آ جائے اور تم مجھے چھوڑ کر ان کی پیروی کرنے لگ جاؤ لَضَلَلْتُمْ عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ، تم سب کے سب سیدھے راستے سے بھٹک جاؤ۔ تو قرآن مجید نے صرف دو ہستیوں کو اتباع کے لائق قرار دیا ہے، اور وہ ہیں سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حقیقی معنوں میں ان کے نقش قدم پر چلنے والا ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی تیسری شان اور عظمت یہ ہے کہ آپ اللہ کے چنے ہوئے برگزیدہ لوگوں میں سے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، دنیا میں ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو چن لیا، اور دوسرے مقام پہ فرمایا اجتباہ، ہم نے انہیں چن بھی لیا، منتخب بھی کیا ہے، یعنی نبوت و رسالت سے بھی سرفراز کیا ہے، آپ کو نبی اور رسول بھی بنایا ہے۔ اس قدر اللہ تبارک و تعالی آپ سے محبت کرتے تھے کہ ہما ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوح و آل ابراہیم علی العالمین، اللہ نے دنیا میں جن لوگوں کو چنا وہ آدم تھے، وہ نوح تھے، وہ ابراہیم اور ابراہیم علیہ السلام کی آل تھی، اور سیدنا آل عمران تھی۔ ان لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی نے جہان والوں سے چن لیا تھا۔ تو اللہ رب العالمین کے چنے ہوئے برگزیدہ اور پسندیدہ لوگوں میں سے سیدنا ابراہیم علیہ السلام۔ آپ کا چوتھا مقام یہ ہے، چوتھی عظمت یہ ہے کہ آپ کو ون مین آرمی شو قرار دیا گیا ہے کہ آپ اکیلے اس دنیا میں ایک امت کی حیثیت سے تھے، ایک جماعت کی حیثیت سے، ایک گروہ، ایک فوج کی حیثیت سے تھے، پوری روئے زمین پر اکیلے مسلمان، اکیلے اللہ کی توحید کا ڈنکا بجانے والے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا ان ابراہیم کان امتا قانتا للہ، ابراہیم علیہ السلام اکیلے ہی پوری امت تھے۔ تو یہ بھی آپ کی شان ہے کہ آپ اکیلے کو اللہ نے پوری امت کا درجہ دیا ہے، اور آپ کا یہ مقام دوسرے نبیوں سے اور دوسری امتوں سے، دوسرے لوگوں سے ممتاز ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو یہ بھی شان عطا فرمائی کہ آپ کو اللہ نے اپنا خلیل بنایا۔ دوستی میں سب سے اونچا جو مقام ہوتا ہے، محبت کی جو آخری سٹیج ہوتی ہے، وہ خلت ہوتی ہے۔ دنیا میں یہ دوستی کسی انسان کے لیے نہیں ہوتی، اللہ اپنی مخلوق میں سے جس سے چاہے کر لے، لیکن مخلوق کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ یہ والی دوستی، خلیل والی دوستی کو دنیا میں کسی کے ساتھ کرے۔ نبی علیہ السلام کا آخری وقت ہے، نبی علیہ السلام حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے شان اور مقام کو بیان کرتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں لو کنت متخذا خلیلا لاتخذت ابا بکر خلیلا، اگر دنیا میں کسی کو خلیل بنانا جائز ہوتا تو میں اپنا خلیل ابوبکر صدیق کو بناتا، لیکن یہ دنیا میں کسی کے لیے جائز نہیں ہے۔ ان اللہ قد اتخذنی خلیلا کما اتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، میں نے بھی اللہ کو ایسا ہی دوست بنایا جیسے اللہ نے ابراہیم کو اپنا خلیل بنایا، اسی طرح اللہ نے مجھے بھی اپنا خلیل بنایا، اور میں بھی اس دوستی، اس محبت کے لائق دنیا میں کسی اور کو نہیں سمجھتا۔ تو اللہ تبارک و
تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا۔ دنیا میں اللہ کے دو خلیل ہیں، ایک خلیل اللہ ابراہیم ہے اور دوسرے خلیل اللہ سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو دو اللہ کے خلیل دنیا میں ہیں، اور یہ شان نبی علیہ السلام جناب محمد رسول اللہ اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو حاصل۔ تمام لوگوں کے ایمان اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو بنایا۔ یہی وجہ ہے دنیا میں جتنے بھی مذاہب ہیں، اگر ان میں خدا کا تصور، رب کا تصور موجود ہے، تو ان کی کتابوں میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا تصور ضرور پایا جاتا ہے۔ ہندو مذہب ہے، دنیا کا قدیم ترین مذہب ہے۔ اس مذہب میں بھی سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ موجود ہے۔ یہاں نبی اسلام کی سوال موجود ہے، وہاں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ موجود ہے۔ ان کا ایک مذہبی گروہ ہے جس کا نام برہمن۔ یہ ہندوؤں میں سب سے زیادہ دیندار طبقہ سمجھا جاتا ہے۔ تو برہمن جو لفظ ہے یہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا بدل ہے، یعنی بدلتے ہوئے یہ لفظ ابراہیم سے برہمن بنا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کا تصور بھی ہندوؤں کے اندر موجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام لوگوں کا جب امام بنایا تو پھر ظاہر ہے کہ کسی نہ کسی صورت میں، کسی نہ کسی طریقے سے ان کے اندر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا تصور موجود ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کی دلیل قرآن مجید میں اس انداز میں بیان فرماتے ہیں، قال انی جاعلک للناس اماما، اے ابراہیم میں تجھے پوری دنیا کا، تمام لوگوں کا امام بنانے لگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام لوگوں کا قائد، تمام لوگوں کا امام سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو بنایا۔ آپ کی ایک شان عظمت یہ بھی ہے کہ آپ اللہ کے فرما بردار بندے تھے، اللہ کی طرف یکسوئی رکھنے والے تھے۔ آپ کے دل میں اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے ایک ذرہ کے برابر بھی محبت نہیں تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا، ابراہیم علیہ السلام اللہ کے فرما بردار تھے، یکسو تھے، ایک طرف ہو کر اللہ کی عبادت کرنے والے تھے، اللہ کے ایک ایک حکم کی اطاعت اور فرما برداری کرنے والے تھے۔ سورہ البقرہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین، ہم نے ابراہیم سے جب بھی کہا اطاعت کرو تو ابراہیم علیہ السلام نے فوراً کہا اسلمت لرب العالمین، میں تمام جہانوں کو پالنے والے رب کے لیے اطاعت کے لیے تیار ہوں، مطیع ہوں، فرما بردار ہوں۔ جیسے ہی جب بھی اللہ کا کوئی حکم آیا سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اس حکم کی اطاعت اور فرما برداری۔ آپ کی ایک شان یہ بھی ہے، ایک مقام یہ بھی ہے کہ اللہ نے خود آپ کو ہدایت یافتہ قرار دیا، ہدایت یافتہ اللہ نے آپ کو قرار دیا ہے۔ فرمایا وَهَدَاهُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، ہم نے ابراہیم علیہ السلام کی خود سیدھے رستے کی طرف رہنمائی فرمائی۔ جب ابراہیم علیہ السلام رب کی تلاش میں تھے کہ اللہ حقیقی خالق و مالک کون ہے، حقیقی رب کون ہے، تو اس وقت اللہ نے زمین سے ہی آپ کو ہر چیز کی معراج کروائی۔ آپ زمین پر کھڑے، اللہ نے آسمانوں کی سیر آپ کو کرائی، آپ کو زمین پہ کھڑے ہوئے زمین کی بادشاہیں، آسمان کی بادشاہوں کی اللہ نے آپ کو زیارت کروائی، جس سے آپ کا سینہ فراغ ہو گیا اور آپ کو اپنے خالق و مالک کی پہچان۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی شان یہ بھی تھی کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام فرقوں میں بٹنے والے نہیں تھے۔
لوگوں کو ایک کرنے والے تھے۔ قرآن مجید آپ کی اس عظمت کو اس انداز میں بیان کرتا ہے، ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما۔ ابراہیم نہ یہودی تھے نہ عیسائی تھے، وہ تو صرف مسلمان تھے، وہ تو صرف اللہ کے فرما بردار بندے تھے، اور وہ مشرکوں میں سے بھی نہیں تھے، نہ مشرک تھے نہ یہودی تھے نہ عیسائی تھے، وہ صرف مسلمان تھے۔ تو ابراہیم علیہ السلام تفرقہ بازی سے پاک ہستی تھی۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام اللہ کے شاکر بندے تھے، اور اللہ نے آپ کی صفت کو قرآن بھی اس انداز میں بیان فرمایا، شاکر لانعمہ اجتباہ۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ کی نعمتوں کے شکر گزار بندے تھے۔ اللہ نے جب بھی کسی نعمت سے نوازا، اللہ نے جب بھی کوئی نعمت عطا فرمائی، اس پر انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی شکر گزاری کی ہے۔ جس حال میں بھی رب نے رکھا، اس حال میں رب کا شکریہ ادا کیا۔ اسی طرح آپ کی ایک شان یہ بھی ہے، ایک عظمت یہ بھی ہے، دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آپ کو بے شمار انعامات سے نوازا گیا۔ اللہ فرماتا ہے وَآتَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً۔ ابراہیم علیہ السلام کو ہم نے دنیا میں ہر قسم کی اچھائی سے نوازا تھا، ہر قسم کی اچھائی سے نوازا تھا۔ آپ کی ایک شان یہ بھی ہے، دنیا اور آخرت میں جو لوگ سلامتی پانے والے ہیں ان میں آپ کا بھی شمار ہوتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے سلام علی ابراہیم، ابراہیم پر سلامتیاں ہیں۔ اسی طرح ایک آپ کی شان اور آپ کی عظمت یہ بھی ہے کہ آپ اللہ کی طرف سے آنے والی ہر آزمائش کے اوپر ثابت قدم ہیں، ہر آزمائش کے اندر پورے اترے۔ جب بھی امتحان لیا گیا آپ ثابت قدم رہے اور اس امتحان میں 100/100 نمبروں سے پاس ہوئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ۔ ابراہیم علیہ السلام کو جب بھی آزمایا گیا، جب بھی ان کی آزمائش ہوئی تو وہ ہر آزمائش کے اندر ثابت قدم رہے، پورے اترے۔ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی ہی فصاحت و بلاغت سے بھی نوازا، بڑے بڑے اپنے آپ کو ذہین اور فطین سمجھنے والے، اپنے آپ کو رب کا درجہ دینے والے بھی جب آپ کے سامنے آتے تو وہ لاجواب ہو جاتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں آپ کا ایک مناظرہ نقل کیا ہے، سورہ البقرہ میں یہ واقعہ موجود ہے۔ اللہ فرماتا ہے لَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ۔ کیا آپ نے اس شخص کی طرف نہیں دیکھا جس نے ابراہیم علیہ السلام سے رب کے بارے میں جھگڑا کیا؟ ابراہیم علیہ السلام اسے اللہ کی معرفت کروا رہے تھے، وہ آگے سے کہہ رہا تھا کہ میں بھی رب ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میرا رب تو وہ ہے جو زندہ کرتا ہے مارتا ہے۔ اس نے کہا میں بھی مارتا ہوں، میں بھی زندہ کرتا ہوں۔ دلیل کیا تھی؟ ہرا جاتے بندے کو پکڑ کر مار دیا، کہا اس کی موت نہیں تھی، میں نے اسے موت دے دی۔ جیل میں وہ بندہ جسے سزائے موت تھی اسے چھوڑ دیا، کہا اس کے لیے سزائے موت تھی، میں نے اسے معاف کر دیا۔ میں بھی زندگی دیتا ہوں، میں بھی مارتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے یہ سمجھنے والوں میں سے نہیں، تو آپ نے فرمایا میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، اگر تو رب ہے تو اس کو ذرا مغرب سے لا کے دکھا۔ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ۔ یہ فصاحت و بلاغت تھی، حاضر دماغی تھی، وقتی اس بندے کو ایسا جواب دیا کہ وہ لاجواب ہو گیا اور اس کی بولتی بند ہو گئی۔ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، قرآن کہتا ہے وہ لاجواب ہو گیا، اس کے پاس کلمات نہیں تھے کہ وہ آگے کلام کر سکے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بڑی فصاحت و بلاغت سے نوازا تھا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی
شان اور مقام عظمت تو بہت ہے، ان کی زندگی میں ہمارے لیے کیا کیا پیغام ہیں، ان میں سے چند ایک آپ کے سامنے رکھیں۔ پہلا پیغام ان کی سیرت سے ہمارے لیے یہ ہے، قرآن کہتا ہے لم یک من المشرکین، اور دوسرے مقام پہ فرمایا وما کان من المشرکین، ابراہیم مشرکوں میں سے نہیں تھے، وہ موحد تھے، توحید والے تھے، اللہ کے ساتھ شرک کرنے والے نہیں تھے، اور اس توحید کی خاطر اپنوں سے واسطہ پڑا، قوم سے واسطہ پڑا، وقت کے حکمرانوں سے واسطہ پڑا، مقابلے ہوئے، بحثیں ہوئی، بڑی بڑی اذیتوں سے گزرے، لیکن توحید پر کسی قسم کا کوئی کمپرومائز نہیں۔ باپ کو مخاطب ہوئے تو کہا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آذَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ آزر اور اپنی قوم سے مخاطب ہو کے کہتے ہیں کہ تم لوگ بتوں کو اپنا رب بنائے بیٹھے ہو، میں اے میرے والد آپ کو اور آپ کی قوم کو صریحاً گمراہی کے اوپر دیکھا، کھلم کھلی غلطی ہے یہ تم لوگوں کی کہ تم لوگوں نے حقیقی رب کو چھوڑ کر ان چیزوں کو اپنا رب بنایا ہوا ہے، اور انہوں نے ستاروں کی پوجا کی، وہ چاند کی پوجا کرتے، وہ سورج کی پوجا کرتے، وہ بتوں کی پوجا کرتے، یعنی بے شمار قسم کے الہ تھے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام قوم کے ساتھ کھڑے، آسمان پر ستارے چمکے تو کہا یہ رب ہے۔ جب وہ غائب ہوئے تو کہا یہ جو غائب ہو گئے ہیں یہ رب نہیں ہو سکتے، ان لوگوں کو میں پسند نہیں کرتا، رب ایسا ہو جو غائب ہو جائے، جو ہر وقت موجود ہو، ہر وقت تمہاری حاجات کو پورا کرنے والا ہو، ایسا ہو تو سمجھ آتی ہے یہ رات کو تو موجود ہیں، صبح کے وقت نہیں ہیں، یہ رب نہیں ہو سکتا۔ پھر چاند کو دیکھا، یہ چمکنے والا ہے، ستاروں سے زیادہ چمکنے والا ہے، یہ رب ہوگا۔ پھر کہا جب وہ غائب ہو گئے، وہ چھپ گیا تو کہا اگر میرے رب نے مجھے سیدھا رستہ نہ دکھایا تو میں بھی ان جیسے گمراہوں میں سے ہو جاؤں گا۔ پھر جب سورج طلوع ہوا، کہا یہ تو بہت بڑا ہے، یہ رب ہو سکتا ہے۔ قوم سے مخاطب ہو گیا سوالیہ انداز، جب شام کو وہ بھی غائب ہو گیا، ڈوب گیا، جو ڈوب جائے وہ رب نہیں ہوتا، جو غائب ہو جائے وہ رب نہیں ہوتا، جو چھپ جائے وہ رب نہیں ہوتا، جو دن کے وقت موجود ہو رات کو موجود نہ ہو وہ رب نہیں ہو سکتا۔ کہا انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا، میں نے تو اپنا چہرہ اللہ خالق اور مالک کے لیے کہ جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا ہے اس کے لیے مطیع اور فرما بردار کر دیا۔ سب سے پہلے باپ دشمنی پر ہوگا، قال ان لم تنتہی لارجمنک واہجرنی ملیا، اگر تو باز نہ آیا ان کاموں سے، تو نے اللہ کا تذکرہ نہ چھوڑا تو میں تجھے پتھر مار مار کر رجم کر دوں گا، تجھے میں اپنے گھر سے بے دخل کر دوں گا۔ یہ دھمکیاں باپ دے رہا ہے، اور پھر اس نے ایسے کیا بھی۔ پھر اللہ کی طرف سے ہجرت کا حکم آ گیا، باپ نے ہجرت کر لی، قوم بھی دشمن ہوئی، یہاں تک کہ جب وقت کا حکمران بھی لاجواب ہوا تو اس نے کہا قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم، پکڑ لو اس کو اور اس کو جلا دو اور اپنے معبودوں کی مدد کرو، یعنی جو ان کے الہ تھے یہ ان کی مدد کر رہے ہیں۔ رب تو وہ ہوتا ہے جو اپنے بندوں کی مدد کرتا ہے، الہ تو وہ ہوتا ہے جو اپنے بندوں کی مدد کرتا ہے، ان کی ضرورتوں کو پورا کرتا ہے، اور یہ اپنے معبودوں کی مدد کرنے لگے ہو۔ اب انہوں نے پکڑا
اور آگ جلائی گئی۔ آگ جلائی گئی اور اس آگ میں آپ کو پھینک دیا گیا۔ اس آگ میں جب آپ کو پھینکا جا رہا تھا تو آپ نے اس وقت کہا حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ کلمے اتنے پسند ہیں، اتنا پسند آئے یہ کلمہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زبان سے کہ رب تعالیٰ نے آپ کو ڈائریکٹ حکم دیا، تیرا کام تو جلانا ہے لیکن آج تیرا کام جلانا نہیں ہے، آج تیرا کام ٹھنڈا ہو جانا ہے۔ یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اللہ نے کہا ٹھنڈا بھی ایسا ہونا ہے کہ سلامتی والا۔ اگر اللہ کہتا ٹھنڈا ہو جائے تو وہ برف ہو جاتی۔ ابراہیم علیہ السلام اس برف میں جا کر فوت ہو سکتے تھے، شہید ہو سکتے تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ٹھنڈا بھی ہونا ہے اور سلامتی والا ٹھنڈا، یعنی اتنا بھی ٹھنڈا نہیں ہونا کہ ان کو نقصان ہو۔ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا، آپ کی سیرت سے جو ہمیں پہلا پیغام ملتا ہے کہ موحد بننا ہے، شرک سے بیدار ہونا ہے۔ جیسے سیدنا ابراہیم علیہ السلام شرک سے بیدار تھے، قوم سے مخاطب ہوئے، کہا یا قوم انی بریء مما تشرکون، اے میری قوم کے لوگوں جو تم شرک کر رہے ہو میں اس سے بری ہوں، میرا تمہارے شرک کے ساتھ کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں۔ شرک سے بھی نفرت تھی اور مشرکوں سے بھی نفرت تھی، شرک سے بھی نفرت تھی، مشرکوں سے بھی نفرت تھی۔ فرمایا انا براء منکم ومما تعبدون من دون اللہ، ہم تم سے بھی بری، تمہارے شرک سے بھی بری، تمہارے معبودان باطلہ سے بھی بری جن کی تم اللہ کے علاوہ عبادت کرتے ہیں۔ تو شرک سے بھی نفرت اور مشرک سے بھی نفرت ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اپنی زبان کو سخت کر لیں، آپ کسی کو سمجھائیں نہ۔ نفرت کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس چیز کو ناپسند کریں لیکن اس کی اصلاح کریں، اس کو سمجھائیں یہ غلط ہے۔ آپ اللہ کو چھوڑ کر ان سے مت مانگو، آپ اللہ کو چھوڑ کر جو اللہ تمہاری شرک سے زیادہ قریب ہے اس کو چھوڑ کر آپ لاہور جاتے ہو، آپ مامبری جا رہے ہو، آپ جگہ جگہ جا رہے ہو، اس رب کو چھوڑ کر جو تمہاری شارک سے بھی زیادہ قریب، جو شارک سے قریب ہے، جو دلوں میں آنے والے خیالات کو بھی جانتا ہے، اس کو چھوڑ کر اوروں کے پاس جانا یہ سراسر حماقت، بے وقوفی اور گمراہی ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کس قدر شرک سے بیدار تھے، دعا فرمائی وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ عَنْ نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اے اللہ مجھے بھی شرک سے بچائے رکھ اور میری اولاد کو بھی شرک سے بچائے رکھ، کیونکہ ان بتوں نے بہت زیادہ لوگوں کو گمراہ کر دیا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آخری وصیت بھی نقل فرمائی قرآن مجید میں، فرمایا وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ، کہ ابراہیم نے اور یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو نصیحت فرمائی، آخری وقت وصیت فرما رہے ہیں کیا؟ مَا تَعْبُدُونَ مِن بَعْدِي، جب میں مر جاؤں میرے مر جانے کے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ تو بیٹوں نے کہا ہم اس رب کی عبادت کریں گے جس کا ساری زندگی آپ ہمیں درس دیتے ہیں، ہم اللہ خالق و مالک کی عبادت کریں گے، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کریں گے۔ آپ کے لیے بھی پیغام ہے، آپ خود بھی شرک سے بچیں، اپنی اولادوں کو بھی شرک سے بچائیں۔ آپ کے لیے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سیرت میں یہ پیغام ہے کہ آپ اپنے لیے بھی دعا کریں، اپنے بچوں کے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ ہمیں شرک سے بچا کے رکھے، اللہ ہماری نسلوں میں کوئی مشرک پیدا نہ کرنا، کوئی بے دین قیامت تک ہماری نسلوں میں پیدا نہ کرنا، کیونکہ شرک
اس کی بڑی نحوست ہے، بڑی نحوست ہے۔ گناہوں میں سب سے ناپسندیدہ گناہ، اعمال میں سب سے جو ناپسندیدہ عمل ہے اللہ کے ہاں وہ شرک ہے، یہ گمراہی ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا، جو بندہ اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے وہ دور کا گمراہ ہو جاتا ہے، دور کا گمراہ ہو جاتا ہے، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ فرمایا وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا، جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے وہ بہت بڑا گناہ کر لیتا ہے، یعنی کبیرہ گناہ ہے، اور گناہوں میں سے بھی یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ یعنی ایک ہے گناہ ہے، ایک ہے بڑے بڑے گناہ ہیں، پھر بڑے بڑے گناہوں میں جو سب سے بڑا گناہ ہے وہ شرک ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الا انبئکم باکبر الکبائر، کیا میں تمہیں کبیرہ گناہوں میں سے سب سے بڑے گناہ کے بارے میں نہ بتلاؤں؟ تو صحابہ نے کیا بتلائی اللہ کے رسول؟ تو آپ نے الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک کرنا ہے۔ اسی طرح شرک کو ظلم عظیم قرار دیا گیا ہے۔ شرک کی نجاست اتنی ہے کہ اللہ فرماتا ہے فلا یقربن المسجد الحرام بعد عامهم هذا، کہ یہ مشرک پلید ہیں، انما المشرکون نجس، یہ مشرک پلید ہیں اپنے شرک کی وجہ سے، یہ مسجد حرام کے قریب نہیں آ سکتے، یہ مسجد حرام میں داخل نہیں ہو سکتے۔ مشرک کی بڑی بڑی عبادتیں اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوتی، اور اللہ ان کی عبادتوں کو ضائع کر دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ، مشرکوں کے لیے یہ لائق ہی نہیں ہے کہ وہ اللہ کے گھروں کو آباد کریں، وہ مسجدوں کو آباد کریں، وہ بیت اللہ کی دیکھ بھال کریں، یہ کام تو ایمان والوں کا ہے۔ انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الاخر، ایمان پر ان کا کام ہے کہ وہ اللہ کے گھروں کو آباد کریں۔ مشرک کی تو کوئی نیکی اللہ کے ہاں قبول ہی نہیں ہے۔ فرمایا اللہ نے قرآن مجید میں 18 نبیوں کا نام لیا اور آگے کہا وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، یہ میرے 18 نبی بھی اگر شرک کرتے تو میں ان کے بھی سارے اعمال کو ضائع کرتا۔ اس قدر اس عمل کی نحوست ہے، اور یہ اللہ نے بطور انجام کے، بطور تنبیہ بیان کیا قرآن میں فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُشْرِكِينَ، اللہ فرماتا ہے دیکھو تم سے جو پہلے لوگ تھے ان کا انجام ان کے شرک کی وجہ سے ہوا، جو بستیاں اللہ نے تہس نہس کی، جو قوموں کا اللہ نے حشر کیا ہے، ان کا سب سے بڑا گناہ جو تھا وہ شرک ہی تھا۔ شرک کے ساتھ ساتھ معاشرے کی جو اخلاقی برائیاں تھیں وہ بھی ان کے اندر پائی جاتی تھی۔ کسی کے اندر قوم لوط کا عمل تھا، کسی کے اندر وزن کی کمی، ناپ تول کی کمی تھی، اسی طرح کے اعمال تھے، لیکن اصل جو بنیادی وجہ تھی وہ شرک تھا، کہ اس قوم کے اندر جو بڑا گناہ تھا وہ شرک تھا۔ اسی طرح اس شرک کی نحوست کی وجہ سے بندہ قیامت کے دن اللہ کے نبی کی شفاعت سے محروم ہو جائے گا۔ نبی علیہ السلام تشریف فرما تھے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ پوچھتے ہیں من اسعد الناس بشفاعتک یوم القیامہ، اے اللہ کے رسول قیامت کے دن آپ کی شفاعت کا سب سے زیادہ حقدار کون ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبہ، جو بندہ دل سے لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے، جانتا ہے لا الہ الا اللہ کا معنی اور مفہوم کیا ہے، اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتا، اس بندے کو میری شفاعت قیامت کے دن نصیب ہو۔ یہ بندہ نبی اسلام کی نظر رحمت سے محروم ہے۔ اللہ نے نبی اسلام کو حکم دیا وَعَارِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، آپ مشرکوں سے نظر پھیر لیں، آپ ان کو اپنی توجہ کا مرکز مت بنائیں، انہیں اپنے سے دور کر دیں۔ اسی طرح اللہ ان لوگوں کو اپنی بخشش سے، اپنی رحمت سے قیامت کے دن محروم کر دیں۔ فرمایا رب العالمین ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، بے شک اللہ ہر گناہ کو معاف کر سکتا ہے سوائے اس
کے کہ انسان اللہ کے ساتھ شرک کرے، اور جو اس حالت میں مر گیا اس کی بخشش نہیں ہے، ہمیشہ ہمیش کے لیے جہنمی ہوگا، جنت اس پہ حرام ہوگی۔ انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار۔ ایسے لوگ اللہ کے عذاب کے حقدار ٹھہریں گے۔ اللہ فرماتا ہے لیعذب اللہ المنافقین والمنافقات والمشرکین والمشرکات، اللہ منافقوں مردوں کو اور منافق عورتوں کو، مشرک مردوں کو اور مشرک عورتوں کو عذاب سے دوچار کرے، تو اللہ کے عذاب کے حقدار ہوں گے وہ لوگ۔ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کا پہلا پیغام یہ ہے کہ آپ موحد بنیں، شرک سے بیزار ہو جائیں، توحید سیکھیں، توحید کی جو کتب ہے ان کو پڑھیں، اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کے ساتھ ایک ذرہ کے برابر بھی شرک نہ کریں، اپنے دل میں صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے محبت رکھیں، اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے ایک ذرہ کے برابر بھی محبت نہیں ہونی چاہیے۔ دوسرا پیغام سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سیرت سے ہمیں یہ ملتا ہے کہ آپ اپنے والدین کے لیے نرم گوشہ ہو جائیں، ان کی فرما برداری کریں۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا باپ کہہ رہا ہے میں تجھے پتھر مار کے رجم کر دوں گا، گھر سے نکال دوں گا، لیکن بیٹا آگے سے کیا کہہ رہا ہے؟ سلام علیہ ساستغفر لک ربی، اے بجان یا بتی کے الفاظ کے ساتھ قرآن مخاطب کرتا ہے کہ ابراہیم اپنے باپ کو کہہ رہے ہیں کہ اے میرے ابا جان آپ مجھے اپنے سے دور کر رہے ہیں، لیکن میں آپ کے لیے بخشش مانگوں گا اپنے رب سے، کیونکہ میرا رب میرے ساتھ بڑا ہی رحیم ہے۔ تو آپ بھی والدین کے ساتھ محبت کرنے والے بنے، یہ پیغام ہے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سیرت۔ تیسرا پیغام یہ ہے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام بڑے مہمان نواز تھے۔ ان کی مہمان نوازی کا قصہ بڑا مشہور ہے کہ جب ان کے پاس فرشتے انسانی شکل میں آئے تو انہوں نے یہ نہیں پوچھا ٹھنڈا پیو گے کہ گرم، چائے پیو گے کہ پانی، بوتل پیو گے، نہیں، اٹھے گئے، بچڑا ذبح کیا، گھر والوں کو کہا کھانا بناؤ، انہوں نے بنایا، وہ کھانا لائے، ان کے آگے رکھ دیا، کہا کھاؤ۔ تو یہ پیغام ہے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کا کہ آپ مہمان نواز بنیں۔ کوئی مہمان آئے تو اس سے سوال و جواب نہیں کرنا، جب آپ پوچھتے ہیں تو وہ بھی آگے سے اس طرح کا جواب دیتا ہے کہ نہیں مجھے طلب نہیں ہے، مجھے ضرورت نہیں ہے، حالانکہ اس کو طلب ہوتی بھی ہے، ضرورت بھی ہوتی ہے، اس کے باوجود اس کو کہنا پڑتا ہے کہ اگر میں نے پہلی دفعہ ہی مانگ لیا تو یہ کہیں گے کہ بڑا بھوکا ہے، بڑا کھڑا ہی ہے، اس کو تو صبر ہی نہیں ہے، تو اس طرح کی کام نہیں کرنے۔ یہ پیغام ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کا۔ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام شکر گزار، اللہ نے 80 سال کی عمر میں اولاد سے نوازا، بیٹا ہوا، پھر اس کے بعد دوسرا بیٹا ہوا، تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام یہ کلمات پڑھتے ہیں الحمدللہ الذی وهب لی علی الکبر اسماعیل، کہ اس رب کا شکر ہے کہ جس نے مجھے بڑھاپے میں اسماعیل سے نوازا، اسحاق سے نوازا، کیونکہ میرا رب میری دعاؤں کو سننے والا ہے۔ تو یہ پیغام ہے کہ دعائیں سننے والا اللہ ہے۔ اولاد چاہیے تو ابراہیم علیہ السلام کی طرح رب سے مانگے، بیٹے چاہیے تو رب سے مانگے، بیٹیاں چاہیے تو رب سے مانگے، جو بھی مانگنا ہے رب سے مانگے، چاہے لیٹ ہو سکتا ہے، دیر ہو سکتی ہے، لیکن عطا کرنے والا وہی۔ یہ اللہ تمہارے ایمان کا بھی حساب دے سکتا ہے۔ 80 سال تک اگر اللہ نے نہیں دیا تو یہ بھی اللہ کی ایک آزمائش ہے۔ امت کے لیے یہ سبق تھا کہ بوڑھے بھی ہو جاؤ تب بھی مانگنا رب سے ہی ہے، کسی اور سے نہیں مانگنا۔ یہ پیغام ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کا۔ اور جب نعمت مل گئی تو شکر گزار بندے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو بڑے پسند۔ آپ کی ایک بہو تھی جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پہلی بیوی تھی۔ آپ جب بیٹے سے ملنے کے لیے آئے تو گھر کے احوال پوچھے تو اس نے نہ شکری کے کلمات ادا کیے،
اپنے بیٹے سے کہا اس کو طلاق دے، یہ تیرے نکاح میں رہنے کے قابل نہیں۔ پھر دوسری دفعہ آئے تو اس بہو کو شکر گزار پایا اور بیٹے کو یہ پیغام دیا کہ تیرے گھر کی جو چوکٹ ہے وہ بڑی اچھی ہے، اس کو تبدیل مت کرنا، اس کی قدر کر۔ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام خود بھی شکر گزار تھے اور شکر گزار لوگوں کو پسند کرتے تھے۔ تو ہمارے لیے بھی یہ سبق ہے کہ ہر نعمت پر اللہ کا شکر ادا کریں۔ پانچواں پیغام یہ ہے کہ اپنے لیے بھی دعائیں کریں، اپنے بچوں کے لیے بھی دعائیں کریں۔ ہم جو پڑھتے ہیں نا ربی اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی، یہ دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے کہ انہوں نے اپنے بچوں کے لیے بھی دعائیں کی، جس علاقے میں گئے اس علاقے کے لوگوں کے لیے بھی دعائیں کی، اور پوری دنیا کے تمام مومنوں کے لیے انہوں نے اس وقت دعائیں کی۔ ربنا اغفر لی، مجھے معاف کر دے، ولوالدی، میرے والدین کو معاف کر دے، وللمؤمنین، سارے مومنوں کو معاف کر دے، دنیا میں جہاں جہاں کوئی مومن ہو اللہ اسے معاف کر دے۔ تو یہ بھی ان کی سیرت کا ایک پیغام ہے۔ اسی طرح آخری پیغام ان کی سیرت کا یہ ہے کہ اللہ کے لیے اگر گھر چھوڑنا پڑے تو چھوڑ دیں، اللہ کے لیے اگر وطن چھوڑنا پڑے تو وہ بھی چھوڑ دیں، اللہ کے دین کی خاطر اگر ایک جگہ سے دوسری جگہ ہجرت کرنا پڑے تو وہ بھی چھوڑ دیں، اللہ کے لیے اولاد قربان کرنے کی نوبت آئے، اپنی قربانی پیش کرنے کی باری آئے تو دریغ نہیں کرنا چاہیے۔ انہوں نے آگ میں جانا گوارا کر لیا لیکن اللہ کی توحید پر آنچ نہیں آئی۔ اللہ کے دین کی خاطر انہوں نے اپنی اولاد کو اپنے سے دور کیا ہے۔ عراق میں پیدا ہوئے، ہجرت کر کے شام گئے، شام سے فلسطین گئے، فلسطین سے صدوم گئے، صدوم سے مکہ گئے، مکہ میں اسماعیل کو چھوڑا اور فلسطین میں اسحاق علیہ السلام کو چھوڑا اور صدوم میں اپنے بھائی، اپنے چچا زاد بھتیجے سیدنا لوط علیہ السلام کو آباد کیا۔ اور یہ وہ رستے تھے کہ دنیا کی شام اور مصر کی جو منڈیاں تھیں ان کو یہی رستے لگتے تھے کہ جو بھی لوگ ان رستوں سے گزریں وہ اللہ کی توحید کا پیغام لے کر جائیں۔ تو آپ نے جس طرح اللہ کے لیے، اسلام کے لیے قربانیاں پیش کی ہیں، اسی طرح ہمارے اندر بھی یہ جذبہ پیدا ہونا چاہیے کہ جب مال خرچ کرنے کی باری آئے تو مال خرچ کریں، جب اولاد دین کے لیے وقف کرنے کی باری آئے تو اولاد کو وقف کر دیں، جب اپنا آپ دین کے لیے وقف کرنے کی باری آئے تو اپنا آپ بھی اللہ کے دین کے لیے وقف کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سیرت ابراہیم سے جو ہمیں سبق ملتا ہے اس کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس سبق کو یاد کر کے اللہ ہمیں اپنی آخرت